آج میں آپ کے سامنے جان ایمان محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنوان پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تاکہ ہمارے دلوں میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ مزید بڑھے اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب کچھ لٹانے کا سچا جذبہ بیدار ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ جب اس نے رخ روشن سے پھوٹنے والی نورانی شعاؤں کو دیکھا تو پکار اٹھا، یا رسول اللہ، مجھے آپ والدین حتیٰ کہ خود اپنی جان و ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں، بلکہ میرے ظاہر و باطن پر بھی آپ ہی کی حکمرانی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں ایسی ہیں جو کسی شخص میں پائی جائیں اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں پڑ جانے کو کرتا ہے، جس سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ کی خاطر کرے، اللہ اور اس کے رسول اس کو ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی پر کھجوروں کی لکڑیوں کی چھت ڈالی ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سوکھی لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب منبر تیار کیا گیا تو ہم نے اس سوکھی لکڑی کے تنے سے محبوب کی جدائی میں رونے کی آواز سنی، جیسے بچہ جننے والی اونٹنی واویلا کرتی ہے۔ اس کی آواز سن کر تمام حاضرین بھی رونے لگے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر دستے رحمت نہ رکھتے تو ہمارے دل پھٹ جاتے۔ صحابی رسول کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خشک تنے کو تڑپتے اور بلکتے ہوئے دیکھ کر اس سے فرمایا، اگر تو چاہے تو میں تجھے اسی بلوغ میں لوٹا دوں جس میں تو پہلے تھا، وہاں تجھ میں شاخیں نکل آئیں اور مکمل درخت بن جائے اور تیرے پھل پھول آئیں، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں اور اولیاء اللہ تیرے پھل کھائیں۔ پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی جانب کان لگائے کہ کیا جواب دیتا ہے؟ تنے نے عرض کی، مجھے جنت میں لگا دیجئے تاکہ اولیاء اللہ میرے پھل کھائیں اور پرانا ہونے سے بچ جاؤں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جا، میں نے تجھے جنت میں لگا دیا، تو نے فانی گھر چھوڑ کر باقی رہنے والے گھر کو پسند کیا ہے۔ قاضی ایاز کتاب الشفا میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو زارو قطار رونے لگتے اور کہتے، خدا کے بندو، جب خشک لکڑی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے آقا کی جدائی میں روتی ہے تو ہمیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت میں کس قدر رونا چاہیے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت نام نہیں، اور یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ غزوہ بدر میں صف بندی کے وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم پر عصا مار کر ترتیب درست کی۔ حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں بدلہ لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کو پیش کر دیا۔ حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ نے میرے شکم پر عصا لگایا تھا اس وقت میرے شکم سے کپڑا ہٹ گیا تھا، لہٰذا آپ بھی اپنا شکم برہنہ کر دیجئے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان حیران ہیں کہ آج حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہو گیا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے شکم سے کپڑا ہٹایا، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکم مصطفیٰ سے چپٹ گئے، بوسہ لیتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جہاد کی تیاری ہے، شہادت کی آرزو ہے، ہو سکتا ہے زندگی وفا نہ کرے، بس چاہا کہ آخری وقت میرے جسم کو آپ کے جسم اقدس سے مس ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ میدان بدر میں کیسا عجب منظر تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا بیٹا عبد الرحمن، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا باپ عتبہ، بھائی کے سامنے بھائی، چچا کے سامنے بھتیجا، ماموں کے سامنے بھانجا۔ اسلام لانے کے بعد ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ ابا جان، غزوہ بدر میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، مگر میں نے باپ سمجھ کر آپ پر حملہ نہیں کیا۔ یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر اس وقت میری تلوار کی زد میں تو ایک مرتبہ بھی آتا تو میں تجھے اپنے مولا کے دشمنوں کے گروہ میں ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑتا، تیری گردن تن سے جدا کر دیتا۔ میدان بدر میں ماموں کے سامنے بھانجا تلوار لیے کھڑا تھا، چچا کے سامنے بھتیجا تلوار لیے کھڑا تھا، باپ کے سامنے بیٹا تلوار لیے کھڑا تھا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ آج خونی رشتوں کو کیا ہو گیا تھا؟ حفیظ جالندری اس کو یوں قلم بند کرتا ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالاتر ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالاتر ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مالو جاں اولاد سے پیارا، وہ سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، بسا ہو جب کہ نقش حب محبوب خدا دل میں۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا ادھوری ہو گئی۔ یاد محبوب ہر گھڑی ہر آن ان کو تڑپاتی، کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی جہاں وہ پیارے محبوب کا ذکر نہ کرتے۔ عہد رسالت کا کوئی واقعہ کسی سے سنتے یا خود بیان کرتے تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آنکھیں نم ہو جاتی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ اپنے آپ پر قابو نہ رہتا اور سخت بے چینی کے عالم میں مجلس سے اٹھ کھڑے ہوتے، جب تک گھر پہنچ کر تبرکات رسول کی زیارت نہ کر لیتے چین نہ آتا تھا۔ ایک دن بیان کر رہے تھے کہ میں نے کبھی کوئی ریشم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں چھوا، نہ کوئی خوشبو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن سے زیادہ خوشبودار سونگھی۔ اسی طرح بیان کرتے کرتے فرتے محبت مصطفیٰ سے اتنے بے قرار ہو گئے کہ گریہ تاری ہو گیا۔ روتے روتے جب عشق مصطفیٰ نے جوش مارا تو زبان پر بے اختیار یہ الفاظ آ گئے، قیامت کے دن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی تو عرض کروں گا یا رسول اللہ، اے میرے آقا، آپ کا ادنا غلام انس حاضر ہے، کرم کر دیجئے، نگاہ فرمائیے، دامن میں چھپا لیجئے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سجتے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آدمی لوگوں سے محبت کرے جن کے اعمال اپنانے کی قوت نہیں رکھتا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرا شمار بھی انہی میں ہوگا جن سے محبت کرتے ہو۔ میں نے فوراً عرض کی میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو تیرا شمار انہی میں ہوگا جو اللہ اور رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے نبی، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا میں نے کوئی بڑی تیاری تو نہیں کی، مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ دنیا میں محبت رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا اس بشارت پر خوش ہوئے۔
آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، دنیا میں تم جس سے محبت کرتے ہو کرو، لیکن سب سے زیادہ محبت آمنہ کے لال سے کرو۔ نبی کی جب محبت کی بات آئے تو ساری محبتوں کو اپنے قدموں تلے روند ڈالو اور آقا کی محبت کو اپنے سروں کا تاج بنا لو۔